بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، رمضان شریف کا مقدس مہینہ بہت قریب آ چکا ہے، اور یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا تحفہ ہے۔ رمضان کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ انسان صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے، بلکہ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سے لوگ رمضان کو ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کام بہت ہے، کوئی کہتا ہے کہ گرمی بہت ہے، کوئی کہتا ہے کہ کمزوری ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے۔ اب ذرا اپنی روزمرہ کی زندگی کا اگزامپل دیکھیے۔ جب کوئی نوکری کا سمے ہوتا ہے تو چاہے کتنی بھی گرمی ہو، ہم کام پر جاتے ہیں۔ جب پیسہ کمانے کی بات آتی ہے تو ہم تھکان، دھوپ اور پریشانی سب سہ لیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو ہم بہانہ بنانے لگتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کو رک کر سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں زندگی کو جتنی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف طور پر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں تاکہ تم اچھے انسان بن سکو۔ اچھے انسان بننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، دھوکہ دینا چھوڑ دے، گالی گلوچ سے بچے، ماں باپ کی عزت کرے اور کسی کا حق نہ مارے۔ اب اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اسے یہی سمجھنا چاہیے کہ اس نے روزہ تو رکھا ہے، لیکن رمضان کا مقصد ابھی وہ سمجھا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے یہ بات بہت نرمی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پچھلے سال آپ سے غلطی ہو گئی ہو، اگر آپ سے کوئی لاپرواہی ہو گئی ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے آپ کو پھر سے زندگی دی، پھر سے رمضان تک پہنچایا۔ اسے ایسے سمجھیے جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بار بار موقع دیتا ہے کہ بیٹا سدھر جائے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ بھی اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے۔ لیکن بھائیوں، سچائی یہی ہے کہ روزہ کوئی اپنی مرضی کا کام نہیں ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، اور حکم کو ماننا بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی سچ میں بیمار ہے یا سفر میں ہے یا ایسی مجبوری ہے جس میں روزہ نقصان دے سکتا ہے، اللہ نے خود اجازت دی ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر لی جائے، مگر صرف آلس، نیند یا مزہ کے لیے روزہ چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے انسان کو بچنا بھی چاہیے۔ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے، یعنی سہن کرنا سکھاتا ہے۔ ادھارن کے طور پر، اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر بھی غصے میں گالی دے رہا ہے یا لڑائی کر رہا ہے، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ روزہ اسے روکنے آیا ہے، اکسانے نہیں۔ رمضان ہمیں غریبوں کی حالات بھی سمجھاتا ہے، کیونکہ جب ہم خود بھوکے رہتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جن کے گھر روز
کھانا نہیں بنتا ان کی زندگی کیسی ہوتی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ، صدقہ اور مدد کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ کو بہت پسند ہے، یعنی جو چیز ہمیں دنیا کی نظر میں اچھی نہیں لگتی وہی اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، مطلب روزے کا ثواب کتنا بڑا ہے یا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بھائیو، رمضان اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم دن بھر سوئے رہیں اور رات بھر موبائل یا ٹی وی میں وقت گزار دیں، بلکہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ جو آدمی سال بھر نماز نہیں پڑھتا وہ نماز شروع کرے، جو غلط راستے پر ہے وہ واپس لوٹ آئے، اور جو اللہ سے دور ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کون جانتا ہے کہ اگلا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں۔ اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ جو رمضان سامنے ہے اسی کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی رمضان بنا لیا جائے۔ آخر میں ہم سب اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں رمضان کی صحیح قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں پورے روزے رکھنے کی طاقت دے، ہمیں نماز کا پابند بنا دے اور یہی ہماری ساری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔